السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سویڈش کے ایک اہم لفظ اسکولے کھلنا کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ لفظ مستقبل میں امکان یا مؤدب درخواست اور فرضی صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسکولے کھلنا کیا ہے؟ اسکولے کھلنا کا مطلب ہے کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یا شاید ممکن ہو۔ اس کا استعمال 3 جگہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، مستقبل میں امکان۔ نمبر 2، مؤدب انداز میں درخواست۔ نمبر 3، شرطی یا فرضی صلاحیت۔ اب ان تینوں طریقوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مستقبل میں امکان۔ اگر کوئی کام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو ہم اسکولے کھلنا کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر Det skulle kunna regna imorgon۔ کل بارش ہو سکتی ہے، یعنی امکان ہے بارش ہونے کا، تو اس لیے فقرے میں اسکولے کھلنا کا استعمال ہوا ہے۔ Det skulle kunna regna imorgon۔ کل بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے Kanske skulle han kunna komma senare۔ شاید وہ بعد میں آ سکے، کہ اس کے آنے کا امکان ہے، شاید وہ آ سکے یا نہ آ سکے۔ Kanske skulle han kunna komma senare۔ شاید وہ بعد میں آ سکے۔ نمبر 2، مؤدب درخواست۔ ادب کے ساتھ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے بہترین لفظ ہے مؤدب درخواست، یعنی کہ کسی سے کچھ مانگنا ہو تو مؤدب طریقے سے ادب کے ساتھ جب مانگا جائے تو اس کے لیے یہ اسکولے کھلنا جو ہے یہ بہترین لفظ ہے۔ مثال کے طور پر Skulle du kunna öppna fönstret۔ کیا آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ Skulle du kunna öppna fönstret۔ کیا آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور مثال ہے اسی موضوع کے بارے میں، مؤدب درخواست کے بارے میں۔ Skulle ni kunna vänta lite۔ کیا آپ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں؟ Skulle ni kunna vänta lite۔ کیا آپ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، فرضی یا شرطی صلاحیت۔ اگر کوئی کام ممکن ہے لیکن کسی شرط پر منحصر ہے تو بھی ہم اسکولے کھلنا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر Jag skulle kunna hjälpa dig om jag hade tid۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ Jag skulle kunna hjälpa dig om jag hade tid۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ Jag skulle kunna köpa nya skor om jag hade pengar۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نئی جوتی خرید سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، یعنی اس کے پاس پیسے ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ نئی جوتی خرید لیتا۔
تو اس وجہ سے اس فقرے میں اسکول کننا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ کوئی کام ممکن ہو لیکن وہ کسی شرط پر منحصر ہو تو بھی اسکول کننا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا ہم نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ دے regner imorgon۔ اب دے کے بعد کون سا لفظ استعمال ہونا ہے وہ آپ نے کمنٹس میں لکھ کے بتانا ہے۔ دے regner imorgon۔ کل بارش ہو سکتی ہے۔ دو سے پہلے بھی کچھ لگے گا اور دو کے بعد بھی کچھ لگے گا، تو یہ آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دو hjälpa mig۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ پہلے لفظ لکھا جائے گا، پھر آئے گا دو، اور دو کے بعد بھی لفظ لکھا جائے گا، پھر آگے فقرہ شروع ہوگا hjälpa mig۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ jag، اب یا کے بعد جو لفظ لگے گا وہ آپ کمنٹس میں لکھ کے بتائیں گے۔ jag space shoppa nya skor om jag hade pengar۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نئی جوتی خرید سکتا تھا۔ jag خالی جگہ shoppa nya skor om jag hade pengar۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نئی جوتی خرید سکتا تھا۔ اب یہ آپ نے فل کر کے کمنٹس میں بتانا ہے، تو میں سمجھوں گی کہ آپ باقی میری ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم کا اسکولے اور اسکولے کننا کا فرق بھی سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔